صاحب موجود ہیں ہمارے پاس اور آج ہم نے ان سے بڑا ہم مستفید ہوئے ہیں۔ قبلہ حاجی صاحب نے بڑا ہمیں ہمارے علم میں اضافہ کیا ہے۔ جی قبلہ حاجی صاحب، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم یہاں بیٹھے ہیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی بیک سائڈ ہے اور اس کے بالکل فرنٹ پہ جو ہے نا وہ لائبریری وہ ہیں جو لائبریری تو ہے ہی، وہ اسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر ہے اور اس کے آگے جو ہے نا وہ ہیں والے حمام جو باتھ روم ہیں جو ابو جہل والے ہیں۔ جی جی جتنی جگہ پہ ابو جہل کے وہ حمام ہیں وہ ساری ابو جہل کی حویلی تھی۔ ٹھیک ہے۔ اب ابو جہل کے سامنے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے، کیونکہ یہ کزن تھے آپس میں، رشتہ وہ مطلب وہ والا تھا، چاچا بھتیجے والا تھا اور وہ مطلب آمنے سامنے گھر تھے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کام اور ان کا وہ جو سارا معاملہ تھا اس سے ابو جہل بہت پریشان تھا۔ اب اس پریشانی کو اس نے نا حل کرنے کے لیے یہ سوچا کہ ایک ہمارے عربوں میں ایک بندہ ہے جس کا نام حبیب ہے اور یمن کا رہنے والا ہے، ہم اس کو بلاتے ہیں جیسے ہم نجومیوں کو اور وہ بڑے لوگوں کو بلاتے ہیں کہ یار یہ اس چیز کا ہمیں نا سچ بتاؤ یا ڈھونڈ کے بتاؤ یا فیصلہ کرو، یار یہ بھتیجے ہمارے نے تو ہمیں بڑا پریشان کیا ہوا ہے، تو اس کا جو ہمیں ذرا نچوڑ نکال کے دو کہ یہ بات کیا ہے۔ اب حبیب یمنی یمن سے یہاں تشریف لاتے ہیں اور وہ جو باتھ روم ہے جدھر ہم وضو کر کے آئے ہیں جی جی اس میں وہ حویلی کے اندر جو ہے نا وہ ان کو بلایا جاتا ہے اور ان سے ابو جہل جو ہے وہ ان سے بات یہ کرتا ہے کہ بھائی یہ بھتیجا ہے میرا، یہ سامنے اس کا گھر ہے، اس نے بڑا ہمیں پریشان کیا ہوا ہے، تو ہمیں اس کا ذرا پتہ کر کے دو، یہ واقعی یہ اس نبوت کا جو دعویٰ کرتا ہے یہ نبی ہے یا یہ ہمیں ایسے اس نے جو ہے نا وہ پاگل بنایا ہوا ہے اور یہ سارا کچھ، اور مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ ایم ہی کرتا ہے، یہ مطلب ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو حبیب یمنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا وہ خیر اب بعد میں انہوں نے اسلام اسی وقت ہی قبول کر لیا، اس وقت اسلام قبول نہیں کیا ہوا تھا، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں اس کا پتہ لگاتا ہوں، تو یہ میں آپ کو بتاتا بھی ہوں۔ تو کہتے ہیں جی ٹھیک ہے آپ ان کو جو ہے نا ادھر بلائیں، اسی جگہ پہ بلائیں تو یہاں ان سے بات کر لیتے ہیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے نا وہ بلایا جاتا ہے اس حویلی میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی اس سے بڑا مطلب تنگ تھے اس کی باتوں سے، وہ جو آئے دن ٹیز کرتا تھا، مطلب طرح طرح کی باتیں کرتا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جانے سے کترا رہے تھے تھوڑا۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی آئی کہ اے میرے پیارے نبی آپ جاؤ، یہ محفل ساری سجا وہ رہے ہیں لیکن اس میں چرچا تیرا ہوگا، تو ہوگا، ہاں اس میں جو ہے نا وہ یہ جو تیری تبلیغ ہے وہ تیری ہوگی زیادہ، تو چلو آپ جاؤ وہاں۔ تو اب اللہ کے نبی کو تو یہ نہیں پتا تھا کہ ہونا کیا ہے وہاں، جی جی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے جاتے ہیں۔ تو حبیب یمنی جو ہے نا وہ مطلب بات کرتے ہیں ان سے اور کہتے ہیں کہ بھئی تو ہمیں سچ بتا، اور باقی جو ہے نا مطلب یہ میں نے تیرے بارے میں سن رکھا ہے جو کچھ بھی وہ تو مجھے پتا ہے، اب تو اپنی نبوت کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو کچھ بھی نہیں کہتا، تجھے کس طرح مطلب گارنٹی اور شیورٹی مل سکتی ہے کہ میں سچا نبی ہوں؟ ہاں مطلب یہ تو آپ نے بتا تجھے کیا چاہیے۔ اچھا اب اس سے پہلے ہوا یہ کہ ابو جہل یہ کہہ چکا تھا کہ بھائی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں نا تو آپ بڑی ان کا عزت احترام اور تکریم کرتے ہو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں کوئی بندہ اس محفل میں اٹھے گا نہیں، نہ ان کے لیے عزت احترام کے لیے کوئی مطلب ایک کوئی حرکت بھی کرے گا۔ اب یہ بات پہلے ابو جہل کہہ چکا ہے اس پورے مجمع کو۔ جی جی اچھا اب ادھر اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ فرشتوں کی ڈیوٹی لگاتا ہے کہ بھئی جب میرا نبی یہاں آتا ہے تو تم نے ان کو کانوں سے پکڑ کر کے کھڑا کر دینا ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا اب اللہ کے حبیب وہاں تشریف لے جاتے ہیں، مجمع پورا کھڑا ہو جاتا ہے، ابو جہل دیکھتے کہ دیکھتا رہ جاتا ہے کہ یار میں ان کو کہہ رہا تھا یہ تو پھر انہوں نے وہی کر دیا۔ اچھا خیر اس کے بعد وہ پھر ان کی حبیب یمنی کی بات شروع ہوتی ہے، وہ کہتا ہے جی کہ میں نہ تو مطلب یہ دنیاوی کسی معجزے کو مانتا ہوں نہ کسی جادو ٹونے کا مانتا ہوں، اب یہ بات ہے عثمانی، ہاں تو اگر آپ آسمان پہ کوئی مجھے کوئی معجزہ دکھا دو تو جی پھر میں مانتا ہوں انہیں۔ کہتے ہیں جی کس طرح؟ اب یہ عصر کا وقت ہے، مغرب تھوڑی قریب ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کہتے ہیں کہ اچھا تو ٹھیک ہے حبیب آپ آؤ، ابھی یہ چاند سامنے، ہاں ابھی حالانکہ چاند ہے بھی نہیں، ہاں ہاں عصر کا وقت ہے، مغرب ابھی ہوئی نہیں، ہاں تو ابھی چاند بھی آتا ہے اور اس کے مطلب دو ٹکڑے بھی ہوتے ہیں اور وہ پھر آپ کے سامنے ہو جائے گا، پھر آپ پھر مانو گے اس بات کو۔ تو اس کے بعد جو ہے نا وہ حبیب یمنی کہتے ہیں جی ٹھیک ہے، ادھر سے وہ اٹھتے ہیں، یہ اس جگہ پہ جہاں ٹاور ہے جی یہ جگہ ہے وہ جہاں پہ وہ چھوٹا ٹاور 2-3 ٹاور لگے ہوئے ہیں ختم ہو رہا ہے نا اس جی کے اینڈ پہ، یہ سفید گھر کے اوپر جہاں پہ لگے ہوئے ہیں نا چھوٹے چھوٹے انٹینے وہاں پہ۔ جی قبلہ صاحب، تو
ये भाई जैसे बता रहे हैं कि इन्होंने 82 में वो मस्जिद हलाल देखी है, जी जी। तो उसके बाद इन्होंने जो है ना ये मतलब उसको खत्म कर दिया। मस्जिद हिलाल अब मस्जिद नहीं है। हिलाल अब नहीं है, हाँ। हिलाल चांद से है, हिलाल हाँ। नहीं हिलाल से, जी, जी। हिलाल चांद से। ठीक है। तो उसके बाद जो है ना हबीब जमनी रजी अल्लाह ताला अन्हु वहाँ जाते हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ जाते हैं, चांद मतलब सूरज को इशारा करते हैं, सूरज गायब हो जाता है, हाँ। चांद निकल आता है, चांद की 14वीं रात होती है, सुभान अल्लाह। और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चांद को इशारा करते हैं, चांद आधा ये पहाड़ी के इस तरफ होता है, आधा दूसरे तरफ होता है। हाँ, ये पहाड़ी जी, तो ये पहाड़ी, हाँ ये जबल अबू कुबैस है जी, ये जबले अबू कुबैस। जबल अबू कुबैस। जी जी। और यहाँ पे जो एक दफ़ा वो बीच में एक बात आगे चले ये भी बता देते हैं कि जो हजर असवद जो है ना बीच में एक सैलाब आया था तो गैब हुआ था, जी, वो जी। हजर असवद भी इसी जबल अबू कुबैस पे रखा गया था और बाद में फिर वहाँ नस्ब किया गया था। सुभान अल्लाह। ठीक है। और यहीं ये जबल अबू कुबैस ही है जहाँ पे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में भी कहा जाता है कि वो यहाँ मदफून है। हाँ ठीक है जी जी। अच्छा, तो वहाँ पे जब ये मौजज़ा होता है जी अच्छा। तो हज़रत हबीब जमनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसी वक्त इस्लाम कबूल कर लेते हैं, और जिन्होंने नहीं मानना था उन्होंने फिर उस वक्त भी नहीं माना। अल्लाह। और फिर ये कहा कि अच्छा जो हमारे लोग कुछ बाहर गए हुए जी, हैं जी। वो जब वापस आएंगे तो हम उनसे पूछेंगे कि क्या उन्होंने भी उस रात चांद को देखा कि चांद 2 टुकड़े हुआ, तो फिर हम तस्दीक करेंगे। फिर जब वो लोग वापस आए तो उन्होंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा जी वाकई ये टाइम था, बल्कि मगरब से पहले मतलब असर का वक़्त था, मतलब मगरब होने को थी और शाम हुई और उसके बाद चांद के 2 टुकड़े हुए और चांद मतलब बाद में जो है ना उसको जोड़ा गया। सुभान तो अब भी अक्सर जो लोग चांद पे गए हैं वो कहते हैं कि चांद अंदर से उसके निशान है, तो सुभान उसको जोड़ा गया है बाद में। सुभान। तो ये मुआजा इस जगह पे पेश आया था, और अबू जहल जो है उसको अल्लाह ताला ने मतलब वो हदायत नहीं दी, बाद में भी वो जो है ना काफिर मरा। सुभान। तो ये है वो वाली जगह। अल्लाह जी ताला हम बहुत सबको शुक्रिया हाजी साहब, अल्लाह आपको सलामत अल्लाह ताला रखे। हमें जो है ना